السلام علیکم۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کی زاویہ ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ قصیم میں غسل میہ ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اس سے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھی، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے سخت ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی جسے تشہد میں بھی اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی عمل صالحہ کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں۔ چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں اس لیے آپ انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں بھجوا دینا، میں وہ مستحقین میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو 4 کارٹنوں میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازوؤں، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ وہ انتہائی سادہ تھی، انہیں نہ کوئی لیس لگی ہوئی تھی اور نہ وہ باریک تھے کہ جن سے جسم نظر آئے۔ میں چوں کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کے سکول کا سامان تھا اور اس کا قلم کا ایک ڈبہ تھا۔ میں ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ مبلغہ کہتی ہے کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا بند کر دوں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی ہے۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہیں کہ میں نے نوف کو فون کیا اور اس سے اس ماڈرن ازم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز
سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جاتی۔ اللہ نوف اور تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے مطابق اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا۔ اور جو مسلمان خواتین یورپ کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم عریاں اور سخت چست لباس تن کر کے معاشرے کی نظروں میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے وہ اپنی اس روشنی سے باز آ جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اس میں ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔